کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آنے والی تحریک انصاف کی حکومت کو 3 سال مکمل ہو گئے۔ معاشی، سفارتی، دفاعی اور سیاسی محاذ پر یہ حکومت کس حد تک کامیاب ہوئی اور عوام کو کس حد تک ڈیلیور کر سکی ہے، آج سب سے پہلے اسی خبر پر بات ہوگی۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ 2 دہائیوں پر محیط سیاسی جدوجہد، کینسر ہسپتال اور نمل یونیورسٹی جیسے فلاحی منصوبوں کی بنیاد پر اقتدار میں آنے والے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو آج 3 سال مکمل ہو گئے۔ اپوزیشن سے سلیکٹڈ کا تانا سننے والے عمران خان 3 سال حکومت میں کس حد تک کامیاب رہے اور عوام کو کتنا اور کیا کیا ڈیلیور کر سکے، اس حوالے سے اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں جاوید نور۔ تحریک انصاف مہنگائی کے خاتمے اور 1 کروڑ نوکریاں دینے کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئی تھی، مگر آج بے قابو کمر توڑ مہنگائی اور بے روزگاری حکومت اور عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح بڑھتے بڑھتے 15% تک پہنچ چکی ہیں، جبکہ تقریباً 1 کروڑ پاکستانی آج بے روزگار ہیں۔ ماہرین معیشت کے مطابق عام آدمی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو ہی مہنگائی ماپنے کا پیمانہ سمجھتا ہے۔ اگر یہی پیمانہ رکھا جائے تو گزشتہ دور حکومت کے اختتام پر آٹے کی فی کلو قیمت 32 روپے تھی، جو اب 71 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اسی دورانیے میں چینی کی قیمت 55 روپے سے بڑھ کر 110 روپے ہو گئی ہے۔ بناسپتی گھی اور خوردنی تیل کی قیمتیں سال 2018 کے مقابلے میں دوگنی ہو چکی۔ 16 کلو گرام گھی اور خوردنی تیل کی قیمت 31 مئی 2018 کو 2200 روپے تھی، جو اب بڑھ کر 4400 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ عوامی تاثر کے برخلاف معاشی اشاریہ حکومتی کارکردگی میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری اور سمندر پار پاکستانیوں کا حکومت پر اعتماد روز بروز بڑھ رہا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 27 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ موجودہ حکومت کی متعارف کردہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے 2 ارب ڈالر پاکستان آ چکے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام اور احتساب کے نام پر سیاسی انتقام اس حکومت کی دوسری بڑی ناکامی تصور کی جاتی ہے۔ موجودہ حکومت میں پارلیمان ربڑ اسٹیمپ ہی نہیں رہی، بیشتر قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء شاذ و نادر ہی اسمبلی کا رخ کرتے نظر آتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تمام سرکردہ لیڈرشپ کے خلاف نیب مقدمات بنائے، لیکن کسی ایک رہنما کو بھی عدالتوں سے سزا نہیں دلوائی جا سکی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بھی نیب کے طریقہ کار اور احتساب کے نظام پر بارہا سوالات اٹھا چکی ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کو سفارتی اور خارجہ محاذ پر بھی ابتدا میں کڑے چیلنجز کا سامنا رہا۔ فروری 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کی کوششیں ناکام بنائیں تو وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو واپس بھیج کر سفارتی محاذ پر اہم کامیابی حاصل کی۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کے بعد حکومت پاکستان نے دعوے تو بڑے بڑے کیے، مگر سفارتی محاذ پر کشمیر کا مقدمہ لڑنے میں ناکام نظر آئی۔ اپوزیشن نے بھی وزیر اعظم کو کشمیر فروش کا طعنہ دے ڈالا۔ تاہم افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو عالمی سطح پر حکومت پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے گیس، بجلی، پیٹرولیم مصنوعات، آٹا، چینی اور خوردنی تیل کے بعد گزشتہ 3 سال میں دواؤں کی قیمتوں میں 12ویں مرتبہ اضافہ کر دیا۔ جیب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 50 مختلف ادویات کی قیمتوں میں 15 سے 150% تک اضافے کی فوری منظوری دے دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکسینڈا کے نام سے فروخت ہونے والے لیرا ایگلوٹائڈ انجیکشن کی قیمت 37,159 روپے مقرر کی گئی ہے۔ سیکسینڈا انجیکشن موٹاپے اور دیگر طبی مسائل سے 2-4 افراد استعمال کرتے ہیں۔ کتے کے کاٹنے کی اینٹی ریبیز ویکسین کے ایک انجیکشن کی قیمت 1,641 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ کریسمبا 10 ملی گرام کی نئی قیمت 77,227 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کریسمبا کیپسول اینٹی فنگل ہے جو جسم کے کسی بھی حصے میں شدید قسم کے فنگل انفیکشن کے علاج میں انتہائی کارآمد ہوتا ہے۔ اسی طرح فیبی پیراویر ٹیبلٹس کی نئی قیمت 3,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ فیبی پیراویر اینٹی وائرل اور انفلوئنزا کے مرض اور اسی طرح دوسرے وائرل انفیکشن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈریب کے مطابق چند نئی ادویات بھی رجسٹر کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جو نئی ادویات رجسٹر کی گئی ہیں ان کی قیمت بھارت، بنگلہ دیش اور ترکی کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ حکومت نے آن لائن اسٹریمنگ سروس نیٹ فلکس کی پاکستان سے سالانہ $250 ملین سے زائد آمدن کے باوجود
پاکستان کا کوئی ڈرامہ یا پروگرام نشر نہ کرنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ نیٹ فلکس کو ہر صورت پاکستان کا مقامی ٹیلنٹ دکھانا ہوگا۔ نیٹ فلکس نے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی تیزی سے مقبولیت حاصل کی ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن میں لوگوں نے گھروں میں رہ کر آن لائن اسٹریمنگ سروسز پر اپنا من پسند مواد دیکھنا، جن میں نیٹ فلکس سر فہرست تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آن لائن اسٹریمنگ سروسز میں یوٹیوب کے بعد نیٹ فلکس کا نمبر آتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آن لائن اسٹریمنگ سروس نیٹ فلکس کی پاکستان سے سالانہ آمدنی $250 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود نیٹ فلکس پر پاکستانی کانٹینٹ نشر نہیں ہو رہا۔ نیوز 360 سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ نیٹ فلکس کے حوالے سے حکومت نے بھارت، برطانیہ، آسٹریلیا، سنگاپور اور ملیشیا کے قوانین کا جائزہ لیا ہے۔ ان ممالک میں نیٹ فلکس پر 30% مقامی مواد دکھانا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیٹ فلکس پاکستان سے سالانہ $250 ملین کماتا ہے، مگر وہ ڈرامے سمیت کوئی پاکستانی پروگرام نشر نہیں کرتا۔ نیٹ فلکس کے انتظامیہ کو بتا دیا ہے کہ انہیں کچھ تناسب سے پاکستانی کانٹینٹ لازمی چلانا ہوگا۔ بھارتی شیر گھر سے باہر پھر ڈھیر ہو گئے۔ لیڈز ٹیسٹ میں انگلش فاسٹ بالرز کی تباہ کن بالنگ کے سامنے کوہلی 11 ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پہلی اننگز میں بھارتی ٹیم صرف 78 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 3 وکٹیں حاصل کرنے والے جیم اینڈرسن ٹنڈولکر کے بعد وراٹ کوہلی کو سب سے زیادہ آؤٹ کرنے والے بالر بن گئے۔ ہیڈنگلے لیڈز اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے انڈو انگلینڈ سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں وراٹ کوہلی کا ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ تباہ کن ثابت ہوا۔ جیمز اینڈرسن اور ٹن کی نپی تلی بالنگ کے سامنے کوئی بھارتی بلے باز جم کر نہ کھیل سکا۔ بھارتی کپتان وراٹ کوہلی بھی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے اور 7 رنز بنا کر جیم اینڈرسن کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ بھارت کے روہت شرما 19 اور اجنکے رانے 18 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ انگلینڈ کی جانب سے اینڈرسن اور ٹن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ روبرٹسن اور سیم کورن نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جیم اینڈرسن ٹنڈولکر کے بعد وراٹ کوہلی کو بھی سب سے زیادہ مرتبہ آؤٹ کرنے والے بالر بن گئے ہیں۔ جیم اینڈرسن کو سچن ٹنڈولکر کو 9 مرتبہ جبکہ وراٹ کوہلی کو 7 مرتبہ پویلین کی راہ دکھانے کا اعزاز حاصل ہے۔ انگلینڈ نے پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 120 رنز بنا کر بھارت پر 42 رنز کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ازبکستان کے اشتراک سے برصغیر پاک و ہند کی شاعری کے بے تاج بادشاہ اور بھارت کے قومی شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب پر سیریز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مغل شہنشاہ بابر کی زندگی پر بھی سیریز بنائی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی وی نیوز کے بعد اب پی ٹی وی اسپورٹس اور انٹرٹینمنٹ کو بھی ایک نئے انداز میں متعارف کروایا جا رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل پر جاری بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ازبکستان کے اشتراک سے مغل شہنشاہ بابر اور برصغیر کے بڑے شاعر مرزا غالب پر سیریز بنانے جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر کے مرزا غالب پر ڈرامہ بنانے کے اعلان پر سوشل میڈیا صارفین انہیں خوب داد دے رہے ہیں۔ بیشتر صارفین کا خیال ہے کہ جب ادب کی بات آتی ہے تو پاکستان کوئی سرحدیں نہیں دیکھتا اور تاریخی کرداروں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ملک میں خواتین سے ہراسانی کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر ٹیلی نار پاکستان کا قابل تقلید اقدام ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی نے اپنے ملازمین کے لیے سیلف ڈیفنس کی تربیت کے لیے 3 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے۔ ٹیلی نار پاکستان کے سی او عرفان وہاب نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ٹیلی نار پاکستان میں سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکتا۔ نظریاتی معلومات سے لے کر زندگی کے بنیادی لوازمات یہاں تک کہ 1-2 مکے رسید کرنے کا ہنر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ملازمین کو ذہنی قوت اور اپنے دفاع کی ترقی سمیت کئی موضوعات پر تربیت کی فراہمی کے لیے ہم 3 روزہ تربیتی کیمپ کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ٹیلی نار کے قابل تعریف اقدام کے برخلاف ٹویٹر صارفین نے عرفان کی پوسٹ پر اپنے دلوں کی بھڑاس نکال دی اور ٹیلی نار کے نیٹ ورک کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ صارفین موبائل سگنلز اور 4G انٹرنیٹ کے حوالے سے شکایت کرتے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی معاشی ٹیم میں ایک مرتبہ پھر تبدیلیاں کر دیں۔ فیڈرل بیورو آف ریونیو کے ڈیٹا پر سائبر حملے کے بعد ڈاکٹر محمد اشفاق احمد کو نیا چیئرمین FBR تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اشفاق احمد کو ریونیو بڑھانے کے ساتھ ساتھ FBR کے ڈیٹا کو سائبر حملوں سے محفوظ رکھنے کا چیلنج بھی درپیش ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के तीसरे साल में डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद को 7वां चेयरमैन FBR तैनात कर दिया है। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद इंटरनेशनल टैक्स लॉ, वाइट कॉलर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी के उमूर के माहिर तरीन टैक्स अफसर है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआविन खुसूसी बराए खजाना और महसूलात डॉक्टर वकार मसूद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। मुआशी टीम में तब्दीलियों से वज़ीर खजाना शौकत तरीन की मुआशी मामलात में दस्तरत मजीद बढ़ गई है। वजारत खजाना और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आसिम अहमद को चेयरमैन FBR के ओहदे से हटाने की मुमकिना वजह मुबैना टैक्स नादहिंदगान के डेटा की चोरी और साइबर हमलों को भी करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफा और FBR के डेटा को हैकर से महफूज रखना डॉक्टर अशफाक अहमद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। PTV न्यूज के मॉर्निंग शो की मेजबान जरियाब राजपूत मीडिया मालिकान पर बरस पड़ी। हम न्यूज की साबिका एंकर पर्सन ने मीडिया मालिकान का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। हम न्यूज से बरतरफी के बाद PTV न्यूज के मॉर्निंग शो की मेजबानी करने वाली जरियाब राजपूत ने प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि जाली खबर पर 25 करोड़ रुपए के जुर्माने की तजवीज पर तो मीडिया मालिकान झुंझुला जाते हैं और अखबारों में बड़ी बड़ी शह सुर्खियां लगाते हैं, लेकिन अपने वर्कर्स का इस्तेहसाल करते वक्त उन्हें ख्याल नहीं आता। 25 करोड़ रुपए का मुजव्वजा जुर्माना तो मीडिया मालिकान के लिए समंदर से एक गिलास पानी निकाल लेने जैसा है। उन्होंने बताया कि किस तरह मीडिया मालिकान सहाफियों का इस्तेहसाल करते रहे हैं और किस तरह हम टीवी की इंतजामिया ने उनको और उनकी टीम को बिला जवाज नौकरी से बरतरफ कर दिया। उन्हें और उनकी टीम को कोरोना और मुआशी बदहाली का बहाना बनाकर एक दिन कह दिया गया कि अब इदारे को आपकी खिदमत दरकार नहीं है। वो ही जानती हैं कि उन्होंने बेरोजगारी के 4 माह कैसे गुजारे। उन्होंने कहा कि हमेशा मुश्किल वक्त में मीडिया वर्कर्स की कुर्बानी दे दी जाती है, लेकिन मीडिया मालिकान की किसी भी आसाइश में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी का वक्त करीब आते ही हुकूमत और मीडिया हाउसेस में कशीदगी बढ़ती नजर आ रही है। सरकारी टीवी के जरिए मीडिया मालिकान को बेनकाब करने का सिलसिला हुकूमती अज़ाइम को वाज़े कर रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। न्यूज़ 360 में आज इतना ही। मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।